کو ایک نہیں رکھ سکے، آپ اگر ملک میں امن قائم نہیں کر سکے، آپ کی وجہ سے اگر ملک مسلسل ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا ہوا ہے، ایک غیر محفوظ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے اسمبلیاں اور سول ادارے کام نہیں کر سکے ہیں، تو پھر ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات سے دستبردار ہو جائیں، ان ریاستی معاملات سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ سیاستدانوں کو کام کرنے دیں، آپ عوام کو کام کرنے دیں، عوام کو فیصلے کرنے دیں، عوام میں خود اعتمادی لائیں۔ جب کسی ملک کے عوام اور اس کی قوم میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس قوم کو فتح نہیں کر سکتی، کوئی اس ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آج دنیا میں ایک تہذیبی ٹکراؤ بھی ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلامی اور مشرقی تہذیب، ہم آج ایک تہذیبی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور چونکہ ہماری ایک مشرقی وطنی اور اسلامی تہذیب کے لیے ہمارا دینی مدرسہ پشتیبان کا کردار ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے آج سوسائٹی میں دینی مدرسے کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ دینی مدرسوں کے کردار کو ختم کر دیا جائے، اور الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو دہشت گردی پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آئے پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، مشرقی پاکستان کے حالات کن کی وجہ سے بنے؟ کون ذمہ دار تھا ان حالات کا؟ کوئی مدرسہ یا مولوی ذمہ دار تھا؟ کون ذمہ دار تھا پاکستان کی تاریخ میں ان حالات کا؟ کشمیر کے مسئلے کا یہ جو تسلسل آ رہا ہے، کون سا مدرسہ ہے جو 64 سال سے کشمیر کے مسئلے کو الجھائے ہوئے ہے اور کشمیر کے مسئلے کے بارے میں وہ صرف جنگ چاہتا ہے اور کوئی اس کا سیاسی حل نہیں چاہتا؟ یہ کس کی وجہ سے وہ معاملہ اتنا لمبا ہو گیا اور طویل ہو گیا ہے؟ کون سا مدرسہ ہے جس کی وجہ سے سن 73 اور 74 کے دورانیے میں بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا؟ آج 2001 کے بعد جب دنیا میں ایک تہذیبی جنگ شروع ہوئی تو سارا کا سارا دباؤ مذہب اور مذہبی طبقے پر کیوں لایا گیا ہے؟ کیوں ایک طبقے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے؟ جب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ہم قیام امن کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور ایک مستحکم معاشی نظام کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ سے نکال کر اسے ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، قوم کو ایک خوشحال قوم بنانا چاہتے ہیں، اس کردار کا راستہ یہ کہہ کر کیوں روکا جا رہا ہے جو انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوانٹانامو بے میں وہاں کے مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو مظالم کی داستان رقم کی گئی، ابو غریب جیل عراق میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کی جو داستان رقم ہوئی، شبرغان جیل کے اندر مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو انسانیت سوز مظالم منظر عام پر آئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کی توہین کی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو ان درندوں نے گٹروں میں پھینکا، ان کو پاؤں تلے روندا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے یہ کن لوگوں نے شائع کیے؟ مسلمانوں کے جذبات کو کس نے تڑپایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے گرجا گھروں میں قرآن کو جلانے کی تقریبات کس نے کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی برسلز کے قریب ایک مسجد کو جلایا گیا اور اس کے مسلمان امام کو شہید کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ابھی حال ہی میں قرآن کریم کو جلایا گیا، اسی افغانستان میں ایک امریکی درندے نے 16 افغان مسلمانوں کو بیک وقت شہید کر دیا۔ یہ انتہا پسندی نہیں، یہ درندگی نہیں، یہ حیوانیت نہیں۔ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب
یہ جو اسلامی دنیا کے اندر آپ انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں، یہ علماء اور اہل علم کی سوچ نہیں ہے، لیکن اگر کسی گوشے میں ان مظالم اور اس ناروا اور انتہا پسندانہ رویے کے خلاف ایک رد عمل ابھرتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس انتہا پسندی کا آغاز کون کرتا ہے، اس انتہا پسندی کا اصل محرک کون ہے، اور اسلامی دنیا اور اس کے کچھ لوگ تو صرف رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہمارے اس صوبے کو خون میں نہایا گیا، اس پاداش میں ہمارے اس صوبے میں قتل عام کرایا گیا، اور آج بھی قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ میں مانتا ہوں اگر کوئی اسکول اڑایا جاتا ہے، ہم اسکول کے اڑانے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس درد میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہیں۔ اگر کوئی ہسپتال اڑایا جاتا ہے، ہم اس میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ آپ کے لوگ اگر اس جنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں، ہم نے افسوس بھی کیا ہے، مذمت بھی کی ہے، لیکن مجھے بتایا جائے کہ جب میرے مدرسے پر بمباری ہوتی ہے اور میرے مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ایک مسلمان ملک کے اندر اگر مساجد پر بمباریاں ہوں، اگر ایک اسلامی ملک کے اندر مدارس پر بمباریاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے جہاں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، سر ہلا ہلا کر قرآن کی تحفظ کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اپنا بچپن اور لڑکپن اس کے سپرد کر لیتے ہیں، جب وہ بچے شہید ہوتے ہیں، میرے بچوں پہ کون روئے گا؟ میرے مدرسے پہ کون روئے گا؟ میری مسجد پہ کون روئے گا؟ اس کے تقدس پہ کون روئے گا؟ کیا اس پر بھی رونے والا کوئی اس ملک کے اندر ہے؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں، یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ اگر یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے تو میں ایسے عدل پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میں نے بات کی ہے تہذیبی تصادم کی۔ آج پاکستان میں کچھ قوتیں ہیں جو باقاعدہ مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں، اور زمون کو پختونخوا کے چکلے ٹوپک پگاڑی نورتوائی ویدا دہشت گرد دا بیا سمودے ڈول پگاڑی اس پختون شو پدغه سے پختو و شرمے گئے تاسو قوم له څه ورکړل؟ صبح مو وینې کړله، هغه صبح چې مونږ پرېښې وه چې چترال او کوهستان نه به تر ډېره اسماعیل خانه پورې سړی ته په لارې کې د تپوس څوک نه و، محفوظ و مامون به روان و. نن گورنر هاوس او وزیر الله هاوس تر مخ هم په امن څوک نشي تېرېدی. هر ځای ناکې او دماکې. دا ژوند مونږ له راکړ. مونږ ته به ویل مونږ طالب په لاس کې کتاب ورکول غواړو، ټوپک د ده لاس نه اخیستل غواړو. اوس ټوپک په لاس کې ونیو او زما د بچي په سینه کې د کتاب په ځای باندې زمونږ د بچي سینه په ګولیو سوری کوي. په دې ذمہوار څوک ده؟ د امریکې په نمایندګۍ چې کم خلک سیاست کوي، هغه ځان ته امن پسند ویلی شي، هغه ځان ته د باچا خان د فلسفې وارثان وایي، هغه د عدم تشدد د فلسفې ملګري بللی کېدای شي. دوی خو هغه ټوله فلسفه تباه کړله، ټول تاریخ یې نفي کړ او د غلامۍ زندګۍ طرف ته پښتون بوزلي. انشاءالله پښتون یو غیرتي قوم ده او غیرتي قوم په حیثیت به انشاءالله العزیز خپل د پښتو پت ساتي. میرے محترم دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کچھ قوتیں جو امریکی، مغربی اور یہودی تہذیب و تمدن کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. جمعیت کے کارکنوں نے انشاءاللہ اس کا راستہ روک دیا ہے. ہم پاکستان کا مستقبل
इस किस्म के अनासर के हवाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान का नौजवान जिसके बारे में कहा जाता है वो तब्दीली चाहता है, तब्दीली ओबामा भी चाहता है। तब्दीली का माना क्या? अंग्रेज की गुलामी से अमेरिकी गुलामी में जाना, और अंग्रेज की गुलामी से और मगरब की गुलामी से यहूदी लाबी की गुलामी में जाना। इंशाअल्लाह अज़ीज ऐसे रुझानात को खत्म किया जाएगा। कहते हैं जी नया नौजवान चाहता है। नया नौजवान के बारे में मैं ये कह दूं कि मेरा बच्चा और मेरा नौजवान वो फहाशी और उर्यानी चाहता है, वो अपनी तहजीब का खात्मा चाहता है, वो अपने आबा व अजदाद को बदनाम करना चाहता है, वो अपने आबा व अजदाद के ज़रीन और एक इंतहाई काबिल फ़ख्र तारीख पर शर्मिंदगी का मुजाहरा करना चाहता है। क्यों गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं? हमारे नौजवान को क्यों गुमराह किया जा रहा है और हमारी नई नस्ल के बारे में गलत तासर क्यों दिया जा रहा है? इंशाअल्लाह हमारा नौजवान गैरतमंद है, हमारा नौजवान दीन इस्लाम पर सर कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपनी इस्लामी तहजीब पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, अपने आबा व अजदाद के खूबसूरत और बावकार रिवायात पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह यही नौजवान आगे जाकर इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब की तरफ बढ़ेगा और इस मुल्क में इस्लाम के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा। मैं आप हजरात को इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक एक ही आवाज़ है, यो आवाज़ यो क़ुव्वत जमीयत जमीयत और ब्याज़रे नारा लगवे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि। सुल्ह जमीयत की शमूलियत ऐलान की। Muy bien.